کہنے لگا بابا جی آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں بغداد کی مسجد میں، تو میں تو رات جنت کی سیر کرتا ہوں۔ فرمانے لگے آج رات جنت جائے تو ایک دفعہ لاہور بھی پڑھ لینا۔ تو وہ کہتا میں رات کو جنت میں تھا، لاہور شریف پڑھی، میری آنکھ کھلی تو میں روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ دوڑا گیا حضرت جنید بغدادی کہ حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تو میرے پاس آتا تھا تو پرہیزگار بننے لگ گیا تھا، تیرے اندر تقوی پیدا ہونے لگا تھا، تو رب رب کرنے لگا تھا، شیطان آیا ہے تجھے بہکایا ہے، مجھ سے دور کیا ہے تاکہ تو دین نہ سیکھ جائے۔ کسی نہ کسی طریقے سے تیرے ذہن پہ اس نے کنٹرول ڈالا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے تجھے پیچھے، اور تو بیوقوف اس کے چکر میں آ گیا ہے۔ لیکن میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا، میرا تیرا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے، تو آ جا نئے سرے سے رب رسول کا دین سیکھ، میں تیری نئے سرے سے تربیت کرنے کو تیار ہوں۔ تو میرے بھائی محتاج ہے، آپ کو کوئی ایسا خواب آئے تو وہ تعبیر کا محتاج ہے، اس کی تعبیر پوچھیں کسی بندے سے، معبر سے پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، خود بخود گھڑ نہ لیں۔ اور وہ بھی میں نے کہا تعبیر بتانے والا بھی حتمی علم تو امام مالک سے ہارون رشید نے کہا اس سوال کا جواب دیں۔ فرمانے لگے مجھے نہیں آتا۔ تو کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو اس سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، کیونکہ ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس۔ تو بھائی یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں، تیسرا خواب جو فرشتے کی طرف سے القاء ہوتا ہے اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تین خواب سمجھ میں آ گئے آپ حضرات کے؟ یہ تین قسمیں۔ اب چوتھی اور آخری قسم سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چوتھا خواب وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے، اس میں کسی تعبیر کی ضرورت، کسی تشریح کی حاجت، وہ کھل کے آتا ہے، کھل کے وہ خواب آتا ہے، اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، وہ خواب ایسا ہوتا ہے۔ خواب کی ایک بات ذرا ڈر کے کہنی ہے، ڈر کے سچ آکھیے تے سردار سائیاں فتوے تے فتوے لگ دے نے، ڈر کے کہنی ہے بات، وہ بھی بندوں سے ڈر کے نہیں، وہ بھی وسوسوں سے ڈر کے۔ خواب کی شریعت میں اس بندے کے لیے تو حیثیت ہے جسے آیا ہے، کسی اور کے لیے کوئی حیثیت جی؟ میں بات کرتا ہوں نا تو کہتے ہیں جی آپ سخت جملہ کہہ جاتے ہیں، تھوڑی نرمی رکھا کریں۔ میرے پاس دوستوں کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے کہ آپ سخت جملہ، کل بھی ایک مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سخت جملے کہتے ہیں، ٹھیک نہیں، آپ نے نعت خوانوں کو ایکٹر ہی کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا ہے، وہ تو میں نے مفتی صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملہ کہتے ہیں، تو میں نہیں کہتا، نرم کہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، میں نے کہا کہ بغیر نبی پاک کے دیدار کے دنیا میں خوشبو ہی کوئی نہیں۔ حضور کا دیدار ہوتا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن حیثیت آپ کسی کو جا کے کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے خواب آیا اور مجھے فلاں، بہت، میں نام نہیں لیتا، بہت بلند ہستی نے مجھے تیرے بارے میں یہ پیغام دیا ہے، تو وہ جس کو خواب آیا ہے اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہے، لیکن آگے اس کو بتانے کی یا کسی اور کو آرڈر جاری کرنے کی کوئی حیثیت۔ ایک دوست ہے میرے، بڑے سیانے بندے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے بزرگوں کو نا، ان کا ایک حکیم صاحب دوست تھے، تو وہ اپنی کتابیں جاتی دفعہ ساری دے گئے، اپنے بچے پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، کتابیں دے گئے ساری، کہ میرا بچہ نالائق ہے تو کتابیں تو رکھ لے۔ بچے کو بعد میں ہوش آئی کہ میرا ابا تو بڑا قابل حکیم تھا، تو اس کی کتابیں تو ڈھونڈوں کدھر ہے۔ تو وہ سویرے پہنچ گئے، کہنے لگے چاچا جی رات کو ابا جی خواب میں ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے جا کے کتابیں لے آؤ۔ تو کہتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے وہ تیرے تو بعد مینوں بھی ملے ہے۔ انہیں آخیا انہوں کوئی شے نہ دئی، انہیں آخیا خبردار کوئی شے دیتی ہوتے، اے بھی جھوٹ لگا ہی بولن تیرے نال۔ تو ایسے ہی لوگ خواب بیان کرتے ہیں، گھڑ دیتے ہیں خواب، کھڑ دیتے ہیں خواب، اور گھڑ کے بیان کرتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اب سنیں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے برا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔